السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضرات، مجھے موسم کی شدت کا بڑی پوری طرح اندازہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے مقتدیوں کا بہت خیال رکھتے تھے. اگر بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے. اسی وجہ سے آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے نماز کو مختصر کیا ہے. خطبہ بھی مختصر ہوگا، لیکن اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی شان ایسی ہے، ما من موضع اربع اصبع الا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. آسمانوں زمین میں 4 انگلیوں جتنی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اللہ کی شان ایسی ہے کہ فرشتہ جبریل اللہ نے اتنا عظیم الشان بنایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت له 600 جناح تعلق به الدر. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو اس کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو اس کے 600 پر نظر آئے. ایک پر اللہ نے اتنا بڑا بنایا تھا کہ زمین و آسمان کی خلائیں اس سے پر ہو رہی تھی. تعلق به الدر، اور اس کے پروں کے ساتھ کچھ ایسی چمک تھی، روشنی تھی جیسے آسمانوں کے اندر یا صحراؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر موتی اور ہیرے چمک رہے ہیں. لیکن اس اللہ کی شان اس قدر بڑی ہے کہ جبریل جب ایک دفعہ اللہ آواز دیتے ہیں یا جبریل میری بات سنو، جبریل میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کل حلس البالی، جس فرشتے کے ایک پر زمین و آسمان سے بڑا اور ان کی خلاؤں کو پر کرنے والا ہے. اللہ کی آواز کو سننے کے بعد جبریل اتنا ڈرتا ہے کہ سکڑتے ٹوٹی ہوئی بوری کے ٹکڑوں کی طرح اس کا جسم ہو جاتا ہے. حضرات، یہ اللہ پہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن جس کے تم 30 پارے سنتے ہو، اگر اس کے کچھ حروف دریا سن لیتے، پتھر سن لیتے، درخت سن لیتے، زمین پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جیسی مخلوق بھی ریزہ اور ٹکڑے ہو کے رہ جاتی. میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کا حکم سنا کر کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، ہم اللہ کی شان کو کتنا مانتے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کو کتنا مانتے ہیں. عید کی ان خوشیوں کے موقع میں میں آپ کی ایک خوشی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. عید کے اس مبارک موقع پر میں آپ کے گھروں کی برکتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. عید کے اس مبارک موقع پر میں آپ کی دولت میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا خاص حکم یہ ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. ایمان والو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک میرا اور آپ کا تعلق وہ ہے جو میں نے اور آپ نے قائم کیا. ایک آپ کا اور آپ کے دوست کا تعلق ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے قائم کیا. ایک آپ کا اور آپ کے کلاس فیلو کا تعلق ہے جو اتفاق نے قائم کر دیا.
ایک آپ کا اور آپ کے باس کا یا آپ کے کولیگز کا یا آپ کے ہم سفر کا یا آپ کے ہم جوار اور پڑوسی کا تعلق ہے جسے آپ قائم رکھ سکتے ہیں، جسے آپ توڑ سکتے ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہو کے اللہ قائم کرتا ہے، اس میں کسی کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں کسی کی منشا نہیں ہوتی، اس میں کسی کی اپنی آزاد مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بھلا وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ تعلق جو ایک ماں کے پیٹ سے رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر اللہ اپنے حکم کے مطابق جس انسان کو، جن انسانوں کو، جن مردوں کو، جن عورتوں کو اللہ اپنی آزاد مرضی سے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تعلق میں نے قائم کیا ہے۔ آدم کے بیٹے، یاد رکھنا، ماں کے اندر پیدائش، ماں کے رحم کا انتخاب، ماں کا انتخاب، میری ماں کون سی ہوگی، آپ کی ماں کون سی ہوگی، یہ تعلق میں نے نہیں بنایا، یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ عرش والے اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بہن اور بھائی، خالہ، پھپھو، چاچا، ماموں، جن کا کسی بھی طرح سے ایک ماں سے یا ایک باپ کے ایک نطفے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے قامت الرحم، رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ رشتہ داری نے کہا اللہ ساری دنیا کو تو نے پیدا کیا، مجھے بھی تو نے پیدا کیا، مجھے کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان۔ اور رشتہ داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ جس ماں کے پیٹ سے تعلق قائم ہوتا ہے، ماں کی اس مخصوص جگہ کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں، میرے 4 حرف ہیں، را، حا، میم اور نون، اور ان چاروں میں سے پہلے 3 حرف میں تجھے دیتا ہوں، یعنی رحم، را، حا اور میم۔ اشتققت لکی من اسمی، میں نے تیرا نام بھی اپنے نام سے نکال کر رکھا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو رشتے میں قائم کروں گا اور لوگ اس کو توڑ دیں گے، میں اس کا تعلق اپنی ذات سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ ومن وصلکی وصلتہ، جو تجھے ملائے گا اس وجہ سے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، وصلتہ، میں اس کے ساتھ اپنا ناتا اور اپنا تعلق جوڑ لوں گا۔ حضرات، ہم بڑے تعلق قائم کرتے ہیں۔ آج کل کی اس دنیا میں پبلک ریلیشنز کے نام سے سائنسز کا وجود ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹس قائم ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ چند ٹکوں کی ملازمت کے عوض اپنے باس سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، چند ٹکوں کی ملازمت کے عوض اپنے فلاں دوست سے، فلاں پولیس افسر سے، فلاں فوجی افسر سے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس تعلق کو نبھانے کے لیے، اسے قائم کرنے کے لیے کہیں دعوتیں ہیں، کہیں ضیافتیں ہیں، کہیں رشوتیں ہیں، کہیں چاپلوسیاں ہیں، کہیں ہم لملیٹ ہوتے ہیں، کہیں ہم لمبی لمبی زبانوں سے زمین و آسمان کی تعریف کے کلابیں بلاتے ہیں۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جو رشتے میں نے بنائے ہی نہیں ان کا تو اتنا خیال کر رہا ہے، اور جو رشتے میں نے بنائے ہیں تو ان کو بھول گیا ہے۔ یہ تعلق تو ہم خود قائم کرتے ہیں نا، اپنے مفاد کے لیے قائم کرتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے قائم کرتے ہیں، اور جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہوتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو مجھے جننے والی ماں ہے، جو مجھے کھلانے اور پلانے اور خون پسینے کی کمائی ایک کرنے والا، راتوں کو جاگنے والا اور ساری زندگی اپنے دل کے ٹکڑے پال پال کے اور خون جگر کی کمائی کر کر کے میرے منہ کے اندر نوالے ڈالنے والا، جو میرا باپ اور میری ماں اور میرے سگے رشتہ دار ہیں، یہ تعلق میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے بنائے۔ آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، نہیں توڑ سکتے، آپ نہیں ملیں گے
وہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. باپ باپ رہے گا, ماں ماں رہے گی, بیٹا بیٹا رہے گا, بھائی بھائی ہی رہے گا, بہن بہن ہی رہے گی. ساری زندگی آپ اس کے دروازے پہ نہ جائیں. یہ اللہ نے گرا باندھ دی ہے. ایک ماں کے رحم سے پیدا ہو گئے, یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. آپ اس کو توڑیں گے تو آپ ٹوٹیں گے, رشتہ نہیں ٹوٹے گا. آپ ٹوٹیں گے, آپ ٹوٹیں گے, آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا, آپ کے گھر سے برکتیں ختم ہوگی, آپ کے گھر سے اللہ کی رحمتیں ختم ہوں گی, آپ خود ٹوٹ کے رہ جائیں گے, رشتہ نہیں ٹوٹے گا. یہ کیونکہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. عید کے اس مبارک موقع پر میں میرے بھائیوں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تو اپنی قدورتوں کو ختم کر دیں, ہمیں اپنی نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. زندگی کتنی زیادہ ہے, میں اپنی ماں سے محبت کا حق ادا کرنا چاہوں, اللہ کی قسم ہے زندگی مجھے 10 دفعہ بھی مل جائے تو جو میری ماں کا پیار کا حق بنتا ہے میں تو وہی نہیں دے سکتا. میں اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہوں, یہ زندگی مجھے 10 دفعہ مل جائے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی بہن اور اپنے بھائی سے محبت کا حق ادا کرنا چاہوں تو یہ زندگی ڈبل ٹائم مجھے مل جائے تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ساری محبتوں میں سے آپ نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں, آپ لڑائیوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں. اتنی محبتیں بانٹنی ہوں, کہیں ماں کو محبت دینی ہو, کہیں باپ کو دینی ہو, کہیں بیوی بچوں کو دینی ہو, کہیں بہن بھائی کو دینی ہو. جو اتنا مصروف انسان ہے کہ اس کے محبت کے اللہ نے اتنے سارے رشتے بنائے ہیں, اگر وہ ان کو قائم کرے تو یہ دنیا جنت ارضی بن جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس مسلمان کو اتنا وقت کہاں سے مل جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی رشتہ داروں سے لڑتا ہی رہے. حضرات, آخری 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا, صحیح بخاری کی حدیث سے, الرحم شجنۃ من الرحمن, رشتہ داری کو اللہ نے ایک شکل دی, یہ اللہ کے عرش سے لٹک گئی. آج بھی اس وقت بھی رشتہ داری اللہ کے نام سے نکلی ہے. رحم, اللہ کے نام کے پہلے 3 حرف اللہ نے رشتہ داری کو رحم کو دے دیے. رحمان کے را ہا اور میم اللہ نے رحم کو دے دیا اور عرش کے پاس اسے جگہ دی, وہ عرش سے لٹک گئی. بلسان لیکن اس کی زبان بڑی فصیح اور بڑی تیز ہے. عرش کے ساتھ جھوم جھوم کے وہ آج بھی کہتی ہے, اللہ مجھے تیری شان کی قسم میں تجھے واسطہ دیتی ہوں, جو مجھ سے مل جائے تو اسے اپنے ساتھ ملا لینا, جو مجھ سے ٹوٹ جائے تو اس کا رشتہ اپنے آپ سے توڑ کے رکھ دینا. یہ نزاکت ہے, اس کے اندر نزاکت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, لوگوں اللہ سے ڈرنا, اور اللہ سے ڈرنے کے بعد رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہے. ان کا حساب ہونے والا ہے, ان کی عدالت لگنے والی ہے. یہ اللہ کے مقام میں, اللہ کی عدالت میں ان کا حساب ہونے والا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا, میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پہ آپ کے مال میں بھی اضافہ ہو, آپ کی عمر میں برکت ہو. ہمارا ایمان ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, من احب ان ينسأ له في اثره وان يبارك له في رزقه فليصل رحمه. کائنات کے سب سے بڑے فلسفر اور کائنات کے سب سے بڑے معلم نے کہا, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے, اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ سے سیکھ کر بتایا ہے, اور میں آپ کو عید کے موقع پہ پیغام پہنچا رہا ہوں. جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے, فلیصل رحمہ, وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں. آپ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا, ما من اہل بیت, وہ گھرانہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا, وہ فیملی, وہ خاندان کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوتا جس کے اندر رشتوں کو جوڑا جاتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
دنیا لاکھ کوششیں کر رہی ہے غربت کو مٹانے کی. اگر ہم صلہ رحمی کرنے لگ جائیں تو انسانی تاریخ گواہ ہے ہر فیملی کے اندر کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں. اگر وہ رشتوں کو جوڑنا شروع کر دے تو امام کائنات کا وعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی خاندان محتاج نہیں رہے گا, کوئی خاندان غریب نہیں رہے گا, کوئی فیملی غریب نہیں رہے گی. تو آئیے میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو جائے, چاہتے ہیں کہ عمر اچھے کاموں میں لگ جائے, چاہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو. برکت کیا ہوتی ہے؟ بے شک عمر تو 60 سال کی ہے تو 60 سال کی رہے گی. برکت یہ ہے کہ 60 سال کے اندر آپ کوئی اچھے کام کر جائیں, 60 سال کے اندر آپ اپنی آخرت بنا جائیں, 60 سال کے اندر آپ اپنی قبر بنا جائیں, 60 سال کے اندر آپ اپنی کوئی پراپرٹی بنا جائیں, 60 سال کے اندر آپ اپنی دنیا بھی اچھی کر جائیں, آخرت بھی اچھی کر جائیں. تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں. نہیں جوڑیں گے تو برکت کیسے ختم ہوگی؟ کیسے برکت ختم ہوتی ہے؟ اگر حدیث پہ ایمان نہیں تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بیچارہ بھائی اپنے بھائی سے لڑ پڑے تو جس سے 24 گھنٹے واسطہ رہتا ہے, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس کے 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹوں کی سوچ کہاں ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے بھائی سے بدلہ کیسے لے رہے, یہی ہوتی ہے. تو اس کے 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے تو گئے نا, 14 گھنٹے گئے, 1 سال میں سے 6 مہینے گئے, اور 60 سال میں سے اس کی 30 سال کی عمر اس بیچارے کی جو جانتا نہیں رشتوں کو جوڑنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے, 60 سال میں سے 30 سال لڑائیوں میں ضائع ہو جاتے ہیں. عمر کی برکت گئی, عمر گئی, پیسہ بھی گیا, پھر کیس ہوتے ہیں, مقدمے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, اور جو ایک مرلہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تھا وہ اس ایک مرلے کے اوپر 1 کروڑ اور 1 لاکھ بھی لگا دیتا ہے. پیسہ بھی گیا, عمر بھی گئی, پیسہ بھی گیا. اس لیے آپ نے کہا جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے پیسے کے اندر اللہ کی طرف سے اضافہ ہو جائے, وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں. آخری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ رشتے جڑ نہیں سکتے, یہ بڑے نازک ہوتے ہیں, یہ جڑتے نہیں. ان کو جوڑنے کے صرف 2 اصول ہیں. ہمارے رشتے اس لیے نہیں جڑتے, ہم کہتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں ویسے وہ کرے, جیسے میں مسکراتا ہوں ویسے وہ مسکرائے, جیسے میں اپنی جیب ہولی کرتا ہوں وہ بھی کرے, جیسے میں ملتا ہوں وہ بھی ملے. ایسے ہوتا نہیں. اللہ نے انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, آپ بس یہ سمجھے کہ اس کا مزاج اور ہے, میرا مزاج اور ہے, اس کا مزاج اور ہے, میرا مزاج اور ہے. رشتوں کو جوڑنے کے صرف 2 اصول ہیں. ایک اصول ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, انصاف بھی کریں, احسان بھی کریں, اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے رہیں تو رشتے برقرار رہیں گے. دیتے رہیں. آپ کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, آپ دیتے رہیں, آپ خرچ کرتے رہیں, آپ دیتے رہیں. پہلا اصول یہ ہے. اور دوسرا اصول ہے آپ معاف کرتے رہیں, برداشت کرتے رہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے ان 2 اصولوں پہ عمل کر لیا کہ آپ دیتے رہے وہ کچھ دیتا ہی رہی, اور آپ معاف کرتے رہے وہ ظلم ہی کرتا رہا, کل قیامت کے دن وعدہ ہے, وعدہ ہے, وعدہ ہے اللہ کا کہ آپ زمین سے آسمان تک بھی گناہ لے کے جائیں گے تو معافی مانگے بغیر بھی اللہ معاف کر دیں گے. یہ بندہ جو اپنے رشتوں کو معاف کرتا تھا اور ساری زندگی ظلم سہتا رہتا تھا, اللہ کہیں گے میں یہ بندہ ہو کے, انسان ہو کے اتنا ظرف رکھتا ہے کہ ساری زندگی ظلم سہ کے معاف کرتا آیا ہے, میں رحمان ہو کے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق. آپ وعدہ کر لیں کہ آج انشاءاللہ رشتوں کو جوڑیں گے.